آخری ایام 1977 دے وچ جدے بھٹو دے خلاف قومی اتحادی تحریک چلی تو میں اس تحریک دے دوران کافی عرصہ میں انڈر گراؤنڈ رہا. انڈر گراؤنڈ رہن دے دوران ہی میں پھر ساہیوال بھی گیا، بلکہ ساہیوال جا کے میں اکاڑے چلا گیا. اتھے بھی ساڈے کوئی پارٹی دے لوگ سی، انہوں نے مل کے میں اتھے جلسے نو خطاب کریا. خفیہ طور تے آ کے پھر مفتی صاحب دے کول آ گیا، اور کسی نے پتہ ہی نہیں لگ سکیا پولیس نو کہ حمزہ کتنے پھردا ہے. حالانکہ میں اس وقت پنجاب دا جڑا قومی اتحاد دا صدر بھی سی. او دے بعد میں مفتی صاحب کو آیا، پھر میں محسوس کیتا کہ میں اتنی دیر انڈر گراؤنڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پولیس والے میرے عزیز و قارب نو گوجرے تنگ کرن. تو پھر میں جان بوجھ کے جا کے بار ایسوسیشن چ میں نے تقریر کی تاکہ مینوں گرفتار کر لے. تو بار ایسوسیشن کی گرفتاری تقریر دے دوران بعد مینوں انہوں نے گرفتار کیتا، اور مار جیون خان ساڈے اس وقت اتھے دے ڈپٹی کمشنر سن، پکڑ کے پھر انہوں نے مینوں جیل بھیج دیتا. اور جیل چ بس اتھے گیا، اور جیل دے بعد اتھوں ساہیوال تو مینوں لاہور لے آیا گیا سول لائن پولیس اسٹیشن چ. اور پولیس اسٹیشن دے وچوں پھر او دے بعد مینوں لائل پور جیل سینٹرل جیل دے وچ لے آیا گیا. یہ زندگی دا وہ حصہ ہے جہدے وچ کہ میں اس وقت بھی سیاسی طور تے بہت متحرک سی، لیکن مفتی صاحب دا جڑا اتھے قیام سی یا انہاں دا جتنی دیر بھی اتھے رہے ہیں، وہ شہر دی یا ضلع دی سیاست دا بڑے مرکز سن. سارے لوگوں نوں ہمیشہ انہاں دے گھر دے اتنے ملاقات ہو جاندی سی. اور جیسے بھی تھانوں بھی شاید اس کا پتہ ہونا ہے کہ مفتی صاحب ڈسٹرکٹ کونسل دے ممبر بن گئے سن. وہ ممبر دی حیثیت نال بھی یہ جڑا منٹ گومبی دا ضلع ہے، یہ دا نام ساہیوال جد رکھیا گیا تو ڈسٹرکٹ کونسل جڑی قرارداد پیش کیتی وہ بھی مفتی ضیاء الحسن صاحب نے پیش کیتی سی. حضرت لدھیانہ دی کوئی چیز یاد ہوئے؟ اصل چ لدھیانے دے وچ ساڈا جڑا گھر سی وہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی دے بالکل قریب سی. لیکن تھوڑا جڑا موچ پورے والا جڑا 2 منزلی مسجد والا جڑا مکان سی، اتھے میری سگی پھوپھی بھی تھوڑے جڑا دادا جی دے مکان دے نال مولی یحییٰ صاحب دی وہ بیگم سی. تو میں ہمیشہ اپنی پھوپھی دے گھر جاندا سی، تے تھوڑے دادا جی دے گھر جان دا مینوں بہت گھٹ اتفاق ہویا ہے. ویسے مسجد چ 1-2 بار نماز ضرور اتھے پڑھی ہے، تقریر بھی سنی ہے. اور مفتی صاحب جد گرفتار رہے تے انہاں دی عدم موجود سی مفتی ضیاء الحسن اتھے انہاں دی جگہ سارا انتظام انسرام و سمجھانتے سی. اصل چ جڑے علماء کرام دا جڑا مرکزی جگہ سی وہ موچ پورا اور 2 منزلی مسجد ہی سی. یہ جڑے باہر جتھے مولانا حبیب الرحمان صاحب دا مکان سی، او دا نام بھی انہاں دی بیگم دے نام تے شفاعت منزل سے رکھیا گیا سی. اسی چونکہ انہاں دے بالکل قریب رہندے سی کہ اس کر کے قریب ہون دی وجہ نال سارے بچوں نال میل جول گھراں دے وچ بہت زیادہ آنا جانا سی. بس اس وقت بھی مولانا حبیب الرحمان صاحب وہ بھی بہت عرصہ جیل چ رہے ہیں، اور جیل چ دے دوران اور وہ بڑی سختی دا وقت بھی برداشت کرتے رہے. انہوں نے کل زندگی اس وقت بھی 13 سال جیل کٹی. اور اس وقت دی جیل جڑی ہے وہ اج کل دی جیلوں تو بالکل مختلف سی. اج کل تے جڑے سی کلاس دے قیدی ہیں انہوں نے بھی بہت ساری سہولتیں میسر ہیں، تو انہوں تک کوئی اس وقت سہولت میسر نہیں سی. بلکہ میں بھی پہلی بار جب ایتھے بھی جیل چ لاہور بھی گئے ہیں، اس وقت بھی رفع حاجت واسطے بھی برتن قریب اتنے نال پے ہوندے سی، گندگی ہوندی سی. اسی حالت چ انہوں نے 13 سال لمبی زندگی گزاری. اور اس لمبی زندگی، اس لمبی قید دی زندگی دے وچ پھر ساڈے جڑے گھریلو معاملات ہیں، حالات بھی ہیں، خاص طور تے معاشی حالات مولانا حبیب الرحمان صاحب دے وہ بھی حالت اچھے نہیں رہے. لوگ علماء دے بارے تو کہندے ہیں کہ انہوں خبر کتوں آسمان تو فنڈز آندے سن. میں نے وہ وقت بھی یاد
تو ویسے مولانا دی حالت اسی مکان ہوندا کافی بڑا سی، جتنے بھی بڑے سیاستدان اتنے اس وقت اتنے تشریف لے آندے سی، اس وقت اگر مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری یا جو بھی کوئی بھی آندا سی، ہمیشہ مولانا حبیب الرحمان صاحب میں مکان تے ٹھہردے سی۔ تو ویسے بھی وہ ایک اچھے سیاستدان ہون دے نال بہت اچھے میزبان بھی سی، یعنی پچھوں جس وقت کوئی گزرا اوقات نہیں ہے، تنگی ترشی دا وقت بھی گزار دے سی، لیکن جد کوئی چار پیسے کول آ گئے تو اسی طرح شاہ خرچی دے نال ہر چیز خرچ کردے رہندے سن۔ اور ہر جمعے نوں ساڈے اتھے شاہی مسجد سی، شاہی مسجد چو وہ خطبہ دندے ہوندے سی ہمیشہ، ویسے اور خطبہ کیا وہ دے نال اتھے کوئی سیاسی ہمیشہ جنی بھی انگریزاں دے خلاف کوئی تحریک وغیرہ چلدی سی، بس احرار اسلام دی، تو مولانا حبیب الرحمان اتھے ہمیشہ جلسے نو خطاب کردے رہندے سن۔ تو بس وہ بچپن دی ہوئی یاداں انہاں دے۔ پھر بچے جڑے خاص طور تے جڑے طیب سن، وہ میرے تو 3-4 سال بڑے سی، لیکن میرے کلاس فیلو سی گئے۔ طیب صاحب جڑے بعد ہندوستان چلے گئے، اتنے دلی جا کے فوت ہوئے ہیں۔ اس تو جڑے چھوٹے اظہر صاحب سی، وہ بھی میرے تو بڑے سن۔ جڑے سعید الرحمان ہیں وہ میرے تقریباً ہم عمر سی، اور انہوں نے جڑا آخری بیٹا چھوٹا لالا محمد احمد، وہ میرے تو چھوٹا سی، اور وہ بھی میری پھوپھی زاد بہن دی شادی ہوئی ہے تو لدھیانے چلے گئے، تو میری پھوپھی زاد بہن ہجے بھی زندہ ہے، تو محمد احمد بھی، باقی وہ سارے دے سارے ستوں دے ست بھائی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری دیکھے نے؟ نہیں میں نہیں دیکھی، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ایکچولی میں صرف مولانا جڑے ساڈے سی نا قاری طیب صاحب، نہیں قاری طیب جڑے جنہاں دے بیت سن، بہت مشہور، احمد سعید نہیں دہلوی، نہیں 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 بیس نہیں 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 انہاں دے جنہاں دے بیس عبد القادر رائے انہاں میں دیکھی، عبد القادر رائے، ہاں عبد القادر رائے پور صاحب تشریف لے آندے سی باہر مسجد سی بالکل دور دراز، بخیر موچی ساڈے سی چھونی والا محلہ، وہ دے بعد باہر کتے ایک مسجد سی، ہمیشہ انہاں دا اتھے قیام ہوندا سی۔ میں کدے 1 یا 2 بار اپنے عزیز و اقارب دے نال اس مسجد چ گیا ہوں، اور میں عبد القادر صاحب نے بھی دیکھے جی۔ میرے والد صاحب مولوی عبداللہ جڑے سن، وہ یعنی مولانا حبیب الرحمان صاحب دی پھوپھی دے بیٹے سن۔ مطلب بڑی والدہ جڑی سی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا محمد دی بیٹی سی؟ نہیں میری دادی جڑی سی مولانا محمد دی بیٹی سی، ہاں جی۔ تھوڑے نال جا کے اتھے جا کے رشتہ پھر اگے جا کے ملدا ہے۔ ساڈا جڑا رشتہ ہے تھوڑے نال، وہ سارے علماء کرام نال رشتہ میری دادی دی طرف تو۔ میرے جڑے دادا سی وہ ایک گاؤں ہے آدرامان تحصیل نکودر، اتھے دے رہن والے سن، تو انہاں دی شادی اس خاندان چ ہوئی، بلکہ پہلی جڑی بیوی جب فوت ہو گئی تو پھر وہ دے بعد دوسری بیٹی جڑی میری دادی ہے، پھر دوبارہ انہیں نکاح دے دیتی گئی۔ دیکھو بس دیکھ لو بس تسی، وہ تو چونکہ مینوں کہندے سی نا کہ تو لکھ کے، ایکچولی مینوں نقص پی گیا کہ میرا ہاتھ جڑا ہے یہ ذرا تھوڑا جہا سجا جڑا ہاتھ ہے، ہاں ہاں، تو اس کر کے پھر وہ میں وہ انٹرویو بھی کسی نے میرے بہت پیچھے پی کے لے لیا، وہ پھر میں تھوڑی اسی بس میرے کو 2-4 مہینے چھوٹے ہون گے، چھوٹے ہون گے، یہ ساڈا دونوں دا قد تقریباً برابر سی گا۔ میں ویسے چونکہ ایڈا مذہبی آدمی نہیں، بہت سادہ جہا مسلمان ہے، لیکن میں ایکچولی جب میں سیاست دے وچ گیا تے ساڈے علماء کرام تے خاص طور تے لوگ چندہ وغیرہ دا ہمیشہ الزام لگا دے ہوندے سی، تو میں اپنے ذہن نالے فیصلہ کیتا سی کہ کم سے کم میری ذات دے بارے چ کوئی آدمی کوئی مالی کسی قسم دی بدعنوانی دا کوئی الزام نہیں کدے سنے گیا، تو نہ میں اس کدے ملوث ہواں گا۔ الحمدللہ کہ میں اس دے سختی تے پابند رہا، اور میں بہت اچھے عہدہ تے گیا، اسی طرح کہ میں کئی بار قومی اسمبلی دا ممبر بھی بنیا، اور 2 بار میں چیف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان دا چیئرمین بھی بنیا،
لیکن میں اپنے دامن نوں یہ تمام برے ماحول چوں گزرتا ہوئے بھی بچا کے نکل گئے ہیں اور ہن بھی اپنی سادگی نال اپنا وقت گزاردا پے ہیں جی مینوں ایکچولی چونکہ میں چھوٹا سی اور بالکل غیر سیاسی سی انہوں نے الیکشن میرا جتنے تے خیال آندا ہے کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی طرفوں لڑیا یا کانگریس کی طرفوں لڑیا ہاں رائے اقبال ساڈے مسلم لیگ دے امیدوار سن رائے اقبال صاحب جت گئے سن وہ رائے کوٹ دے سیگے وہ حلقہ جیڑا لدھیانہ وہ نال شامل ہوئے گا لیکن مینوں اتنا وہ زیادہ تفاصیل یاد نہیں ہے بالکل مفتی صاحب نے اور پھر بادشاہ آدمی سیگے دسترخوان انہاں دے بھی کھلا سی تے اور لوگاں نال میل جول سارے شہر سارے ضلع دے لوگوں دے نال انہاں دے بہت گہرے اور پھر خاص طور تے ایڈمنسٹریشن بھی بڑے زہرت تعلقات سن ایڈمنسٹریشن دے تعلقات دے وچ بھی ساڈے ملک صاحب سن جڑے ساڈے ڈپٹی کمشنر رہے وہ بعد وہ سیکرٹری بنے انہاں دا یہ جڑی ساڈے تھوڑی پھپھی دے نال جڑی سکول چلاندی سی خواجہ یوسف صاحب دی بیٹی وہ انہاں دے بہنوئی سن مفتی صاحب بہت ہی بینی ان کا حافظہ بہت اچھے مقرر بھی سی بہت اچھے بہت مجلسی آدمی بھی سی مقرر بھی اچھے سی بہت چونکہ مفتی محمد نعیم صاحب جد وہ جیل جاندے سن انہوں دی عدم موجودگی چ پورے اپنے دو منزل مسجد سارے محل باقاعدہ ہر جمعے تقریر بھی ہی کرتے سن لیکن ایتھے آ کے ویسے وہ جڑا درس ہے بڑی کامیابی دے نال انہوں نے مدرسہ وہ چلایا اور سارے شہر چو بہت ہی یعنی کامیاب درس تصور کیتا جاتا ہے نالے تھوڑے ہاں جی ایک محمودی ہائی سکول لدھیانے بھی سیگا ننگل انبیاء تو چونکہ ویسے سکول ویسے ساڈے اتھے مجلسی زندگی تعمیر و ترقی تعلیم دے وچ انہوں نے بہت اہم رول سی سارے ساہیوال شہر دے وچ بنات اسلام تو لدھیانے سی ہاں پھر وہ پھر دوبارہ ایتھے احیاء کیتا انہوں نے محمودیہ سکول بھی اتنے لدھیانے سی میں چھوٹا ہوندا جس اپنے سکول جاندا سی اسلامی ہائی سکول میں پڑھ رستے سکول آندا سی میں عرض کیا کہ جتنی سرکاری تنظیماں یہ کم کار سی خاص طور تے رفاع عامہ دے تمام دے چو شریک سن ہر ایک شریک رہتے سن خدمت خلق دے جذبے اور نال ایک ویسے گفتگو کرنا جاندے سی سلیقہ پتہ سی سیاسی ذہن سی بلکہ میرے خیال عام جڑے تھوڑے ضلع دے لیول دے لوگ ہیں انہاں دا لیول جڑا سی انہاں تو اچا ہی سی اس وقت علاقے دے جڑا بھی کوئی ایم پی اے ایم این اے سی اتنے ساڈے اپنا ایک ساڈے میاں عبدالحق صاحب سن ہاں اکاڑے دے انہاں نال بھی انہاں دے بہت گہرے تعلقات سن میاں عبدالحق ساڈے ضلع ساہیوال دے بہت بڑے زمیندار بھی سن اور بہت میرے خیال انہوں نے ساہیوال دے وچ بھی انہوں دی جائیداد بھی سی لیکن ویسے بھی بہت اچھے سیاسی نیک نام آدمی سی وہ جب فوت ہوئے تو انہوں دے بعد انہوں دے بھائی نذیر بھی ویسٹ پاکستان اسمبلی دے ممبر بنے رفیق صفدر صاحب نہ میری ملاقات ہے اور رفیق صفدر صاحب دے ہے کہ رفیق صفدر صاحب جب ممبر بنے قومی اسمبلی دے تو میرے نال انہوں دے بڑے گہرے تعلقات سی میں انہوں دے گھر بھی آئے ہیں بلکہ وہ جڑا انہوں نے جڑا ہاسپیٹل نو باقاعدہ جڑا سرکاری پرانا ہاسپیٹل سی وہ سارا لے کے سارے انتظام انسلام اور سارا خرچ وہی برداشت کرتے سن تو ویسے بڑے مخیر اور بہت اچھے انسان سن اور وہ علاوہ بھی انہوں نے کئی اتنے رفاع عامہ دے ادارے قائم کیتے میں ایک یا دو بار انہوں نے زندگی چوتھے گیا مینوں اتنے باقاعدہ لے کے گئے لیکن میری بس بدقسمتی کہ ہن میں چونکہ اتنے سیاسی طور تے اگے میں جد پاکستان جمہوری پارٹی سی باقاعدہ تقریراں کردا سی ساہیوال تو سے تمام پنجاب یا ویسٹ پاکستان دے علاقے جاندا سی تو لیکن جدہ یہ دور ختم ہویا تو میرا ہن پھر ساہیوال جان دا بہت کم اتفاق ہوندا مینوں یہ یاد نہیں کہ مفتی صاحب اس وقت حیات سی یا نہیں سی بس پھر تو یقینی طور تے نال ہون گے اچھا ہاں خلاف ہون دا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا سی
میں ویسٹ پاکستان اسمبلی دے ممبر دی حیثیت دے نال مشرقی پاکستان دے بھی دورے کیتے، پاکستان جمہوری پارٹی دے رکن دے حیثیت دے نال ویسٹ پاکستان چ میں ویسٹ پاکستان اسمبلی دے ممبر دی حیثیت نال سارے ویسٹ پاکستان چ تحریک جمہوریت میں بہت اہم رول ادا کرتا رہے ہیں، اور سارے لوگوں دا حافظہ کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھٹو برسر اقتدار آئے، میں اگلے اس انٹرویو چ بھی گل کی ہوئی ہے کہ بھٹو ساڈے اس ملک دی تباہی دا موجب بنے، یعنی کیفیت ایسی کہ جب ایوب خان آئے، ایوب خان دے نال ایوب خان نے پہلے انہوں نے وزیر تجارت بنایا، اس دے بعد وزیر خارجہ بنایا، ڈیرے وزیر خارجہ نہیں بنے بلکہ کنونشن مسلم لیگ دے سیکرٹری جنرل بھی بنے، اور پھر مادر ملت نو حران سب تو پیش سیگے۔ اور اس وقت بھی میں انہوں دا ذاتی زندگی جو معاملات ہیں انہوں نے بھی میں بہت اچھی جانتا ہوں، بس بہت ساری ناگفتنی باتیں جڑی کہ کہنا میرے خیال مناسب نہیں ہے۔ انتہائی غلیظ انہوں دی پرائیویٹ زندگی سی، میں اس کر کے کدے انہوں نے کدے پسند نہیں کیتا۔ اور وہ دے بعد جدو برسر اقتدار بھی آئے، پہلا اسی نو اپنا باپ کہندے سی، ڈیڈی کہندے سن، تو وہ جدو دی مخالفت کی تھی پھر وہ بدترین مخالف بھی بنے، اور بدترین مخالف دے بعد جب برسر اقتدار آئے بظاہر تے لوگ کہندے کوئی جمہوری پسند سی، حقیقت یہ ہے کہ فیڈرل سیکورٹی فورس انہیں بنائی اور اپنے مخالفی دے نال وہ بدترین سلوک کیتا اتھے تھے کہ اپنے ساتھیوں نال بد سلوکی کی۔ جے رحیم جڑے سیکرٹری جنرل سی پیپلز پارٹی دے انہوں نے بد سلوک کی سی، وہ وزیر بھی سی، یعنی وہ تاں بدترین قسم دا عامر سی، لیکن جمہوریت دا انہیں لبادہ اڑیا ہوا سی۔ اور اسی کر کے میں اس دور دے حقیقت ہے کہ اتنے اس نے مظالم کیتے، میں اس دور دے جیلوں چ بھی گئے ہیں، یعنی میں خواجہ صفدر صاحب، ملک قاسم صاحب، رانا نذر الرحمان ایتھے تھی سانو ایک دفعہ 144 دی خلاف ورزی گرفتار کر کے سانو کوٹ پر جیل لے کے جایا گیا، چلو جیل تے چلے گئے کوئی گل نہیں، لیکن سانو انہوں نے خاص کمرے بند کر کے سیلز سے بند کر کے 5-7-10 دن باقاعدہ رات کو سون تے نہیں دیتا۔ رات نو جولائی اگست دا مہینہ سی، بجلی بند کرنے سی، نال جڑے سیل سی موت دے سزا یافتہ دے انہاں دے پکھے چلدے سی، ساڈے پکھے بند سن، ساری روشنی جلاندے سی، سارے جنے شہر جیل دے سیگے، وہ جیل دے نمبردار انہوں نے کٹھے کر کے اس کمپاؤنڈ کہنا ساری رات تو شور مچاندے سی، بجلی اتنے جلدی سی، اگر کوئی اونگدا بھی سی تو انہوں کنکر مار دے سی۔ آخرکار محمود علی قصوری نے ہائی کورٹ چ رٹ کر کے سانوں اتھوں نجات دوائی تے سانوں اتھوں سیل چوں جیل دے سی کلاس دے جڑی بارک ہے بھیجیا گیا، تو اسی ایسا نہیں محسوس کیتا جی اسی جنت چ چلے گئے ہیں، سی کلاس بارک دے سن اس حالے چ انہوں نے اتھے رکھیا۔ تو لہٰذا میرا جڑا بھٹو دا جو کچھ بھی اصلی جوڑا دا چہرہ سی میں بالکل نو پہچاندا سی، اس کے لیے میں اس اس پاکستان دے واسطے بہت بڑی یعنی بہت بڑی لعنت سمجھدا سی۔ انہیں پاکستان پھر خاص طور تے انہوں پتہ ہے کہ جدو برسر اقتدار بھی آئے، جد الیکشنز ہوئے 1970 دے، مشرقی پاکستان چ عوامی لیگ نو اکثریت مل گئی اور ادھر انہاں نو اکثریت ملی، لیکن وہ تو چاہیے سی کہ مل کے حکومت بنا دے، حکومت دا حق کوئی مشرقی پاکستانیاں نو سی، لیکن انہوں حق نہیں دیتا اور کہتا کہ اتنے کوئی نہیں جائے گا، اور جائے گا تو اپنا ٹنگا توڑ دیں گے۔ نتیجہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ٹنگا تو نہیں توڑ سکے، لیکن انہوں نے پاکستان نو توڑ چھڑیا، اور جڑا بچا کچھ ہے پاکستان بھی اس سے پہلا بھی کیفیت یہ ہے کہ تھانوں شاید اس دا گل دا بہت سارے لوگوں نے اس گل دا احساس نہیں کہ ساڑی جڑی 1965 دی جنگ سی وہ بھی اس دی نالیکی اور غلط
ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿਆ। 17-18 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ہندوستان جنگ ہوئی، ہندوستان چ بامبے یا مدراس یا کلکتہ کسی ਨੂੰ پتہ ہی نہیں سی کوئی جنگ ہوئی ہے، اور ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ پشاور تائیں بھی ਉੱਥੇ ہندوستانی فوج ਜਿਹੜੇ ہوائی جہاز آ کے حملہ ਕਰਦੇ ਸੀ، کوئی تیاری نہیں سی۔ ویسے ہی بیٹھ کے کہہ دینا اسی 1000 جنگ لڑیں گے، 1000 منٹ جنگ لڑن دی تیاری نہیں ہے، تو اس قسم کے نعرہ بازی نال وہ جنگ ساڑھے تے مسلط کیتی گئی۔ نتیجہ وہ تھوڑے سامنے ہے کہ وہ اسی حاصل نہیں کیتا، ساڑھے کچھ علاقہ بھی گیا سانو معاہدہ لیکن معاہدہ تاشکند جد ہویا، پھر جا کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو اسی جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ گئے، جڑی صرف عام پاکستانیوں نوں پتہ سی جنگ جیتی ہوئی، اسی جیتی تو نہیں سی۔ اور وہ دے خلاف تحریک چلائی، وہ تحریک دے بعد پھر الیکشن ہویا، اور لوگوں نے دھوکہ دیتا ہے کہ ویسے سیاستدان نہیں کامیاب سی، ذہین آدمی سی، لیکن بہت ہی کامیاب مداری سی گا۔ اس مداری نے اس وقت سڑنا کی، اور پھر جڑا سب تو بڑا ظلم یہ کیتا کہ جد آیا برسر اقتدار آ کے کیا کہ جی اسی لے کے ساری صنعتاں نوں قومی تحویل چ دے داں گے۔ وہ قومی تحویل چ نہیں دیتا، وہ انہاں دا صنعتاں نوں قومی تحویل چ لینا ساڈے ملک دی صنعتاں واسطے پیغام موت سی۔ پیغام موت دا جو بھی کیتے ادارے، وہ ادارے سارے تباہ ہوئے، خاص طور تے صنعتاں دی جڑے انہیں بات ہن دیکھے جڑی جس وقت اس وقت حالت ایسی کہ جو صنعتاں یعنی ساڈا ملک صنعت بہت ترقی کر رہا سی ایوب دے دور چ، حالانکہ اس نقص سی کہ اس وقت صنعتکاراں نوں کارخانے داراں نوں زیادہ مراد سی، مزدوراں نوں پوری مراد نہیں دتیاں گئیاں۔ چاہیے تو اسی کہ مزدوراں نوں دوسرے لوگاں نوں بھی تمام ترقی دے شامل کیتا جاندا، وہ نہیں کیتا، لیکن وہ دا علاج ایک قومی ملکی چ لینا نہیں سی۔ قومی ملکیت چ لینا تھا سارے ملک چ صنعت دے پیغام موت سی، اور وہ دا نتیجہ یہ ہے ہوں بھی انہیں مرکز حکومت ہے پیپلز پارٹی دی، اس وقت بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن موجود ہے، جڑی قومی تحویل لیتے ہوئے ادارے ہیں، انہوں دی انتہائی حالت خراب ہے، اور اسی چاہتے ہیں انہوں پرائیویٹ ملکیت دتا جائے، اور وہ ادارے جڑے کہ پہلے دے قومی تحویل سی۔ تھوڑے سامنے ریلوے ہے، ہندوستان ساڑھے تو 10 گنا بڑا ریلوے دا سسٹم چلا رہے ہیں، نہیں چلنی اس ارباں روپے دا اتنے فائدہ ہے، اتنے ارباں روپے دا خسارہ ہے۔ اور اسی جے بجلی دی ٹریناں چلائیاں، وہ بجلی دے لائناں وغیرہ تاراں بھی چوری ہو گئی ہیں، خسارے جا رہے ہیں، پی آئی اے خسارے جا رہے ہیں، سٹیل مل خسارے جا رہے ہیں، جڑا جس ادارے نو بھی انہوں نے ہاتھ لگا دیتا ہے۔ سارا جڑا تھوڑا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس سپریم کورٹ نے کہتا کہ وہ بالکل ناجائز ہے۔ سپریم کورٹ اگر کہندی ہے کہ تسی یہ جڑا سوئٹزرلینڈ چ اثاثے ہے گے وہ بارے جا کے چٹھی لکھو، پتہ کرو تاکہ اثاثے واپس لیتے جان، اور اثاثے واپس لین دی بجائے بس انہاں زور اسی چیز تے ہے کہ نہیں کہ جی اس نو امیونٹی حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے، یعنی اگر استثناء دا حاصل ہوئے بھی، اگر کوئی لوگ سیاسی لوگ ہیں، اگر ہندوستان چ کوئی ایسا سیاستدان ہوندا جے تے الزام لگاندا، وہ خود ہی مستعفی ہو جاندہ یا جیل چلا جاندہ، ہاں فیس کردا۔ اور تو ہندوستان چ 2 ایسے گزرا ہے پچھلے دنوں جو سکینڈل کسی کرپشن سکینڈل چاہے اور جیل چلے گئے، لیکن ایتھے یہ ہے کہ اقتدار دے اتنے براجمان ہے، اور ہاں اور کہنے ہیں کہ اسی سانو کوئی پوچھے نہ، سپریم کورٹ بھی سانو پوچھ نہیں سکتی، سانو نہ قوم پوچھ سکتی ہے، کیونکہ سانو
سانوں ووٹ مل گئے ہیں جی میں تو ایکچولی وہ ایک کہتے ساڈا آدمی پراپرٹی ڈیلر ہے گوجرے دا جی میں وہی خدمات حاصل کی انہیں ایک اسپیشل آدمی میرے نال بھیجے تا میں اتنے پہنچے مشکل ہے جی میں انہوں کیا میں حاضر ہو جانا پھر تکلیف آ جائے کتنے اینی دور تسی آنا سی وہ سارا وقت تبلیغی جماعت نوں دیندے سی جی اور اس دوران بھی یہ ناروے بھی گئے ہیں میری بیٹی ناروے ہے ڈاکٹر وہ بھی پہنچ جاندے ہاں ملاقات سارے میرے کو بھی کئی بار آئے ہیں میں بلکہ انہوں نے بیٹے نوں ملن گیا پتہ لگیا کہ وہ بیمار ہے بہت سخت انہوں نے بیٹے نوں ملن گیا لیٹے ہوئے سی بیٹھ نہیں سکتے سی بہت تکلیف سی تے میں انہوں نے ملیا بس پیٹ پھلے ہوئے سیگا جی جڑی چیز نے مینوں بہت زیادہ متاثر کیتا کہ انہوں دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا احترام محبت عقیدت سی انہوں نے اتنے گھر اللہ نو پیارا ہونے دی بجائے پسند کیتے میں سعودی عرب لے جا اور اتنے جا کے ویسے میں ان تو بہت بسے اللہ بڑے اللہ کے ہاں بہت میں بہت متاثر اس گل تو میں جب بس وہ فوت ہوئے ہیں تو دے بعد چند ایک بار انہوں نے بیٹے نو ملن گئے ہیں میں اتفاق نہ جس لیے آیا وہ میرا ایک دوست ہے خالد بشیر وہ نے مجھے دسیا کہ حفظہ صاحب نے میری ملاقات کرواؤ تاکہ کوئی میرا رستہ بھی تھوڑا بہت بنے میں کہ انہوں نے عرض کر دیا گا اس طرح سے مناسب سمجھیں گے کر لیں گے اچھا تسی بادشاہ آدمی ہیں خالد بشیر بھی بادشاہ آدمی ہیں جی ساری اصل سیاست دے وچ دولت دا کھیل بہت زیادہ ہو گیا وہ دولت مند آدمی بہت دولت خالد بشیر ساڈی میاں بشیر دا بیٹا ہے بشیر ٹرانسپورٹر ہوندے سے جڑے میاں نہیں ہے گے اچھا وہ چودھری راجپوت ہے بشیر گے چودھری بشیر راجپوت ہے گے وہ اچھا چودھری بشیر سوری دا بھائی ہاں او دا چچا دا بھائی ہے اچھا میرے نال بڑا پرانا دوست ہے میرا لا کالج دا میں نے کیا میں کہ چل میں لکھ دیا گا جس طرح مناسب سمجھائی میں ویسے میں تو بہت خوشی ہوئے وہ میرے نال ملے لیکن وہ پچھلی بار بھی انہیں الیکشن لڑنا چاہے ایسے جا کے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیا میں کہ پھر انہوں نے کروڑ 2 کروڑ روپیہ خرچ کیتا پھر وہ بعد وہ تیسرے نمبر تے گیا حضرت انہوں نے سیاست بھی نہیں سمجھ بوجھ نہیں نا یہ سمجھ بوجھ تو انہوں نے سب تو زیادہ ہے گی سمجھ بوجھ یہی ہے دنیا داری ہے اس ویلے سیاست چاہیے دنیا داری ریت کی جڑا منفون آیا ہے وہی ہے کہ حضرت نے کہنا کہ جس طرح سمجھو میں اپنے نال کر لوں نہیں مینوں کوئی امکان نہیں میرے نال مل کے میں جڑا خدمت خلق کردیں اس دے شامل ہوئے میں انہوں اگے کوئی بھی موقع ملے انشاءاللہ انہوں اگے بھی لے آواں گے لیکن یہ ہے کہ میں آف ہینڈ بیٹھے یہ میرے کول تو کوئی اختیار نہیں کہ میں انہوں کہہ دوں تھانوں فلاں ٹکٹ مل جائے سمجھے نا حالانکہ ہاں نہیں مینوں بہت نہیں مینوں تو ہمیشہ مینوں ویسے ملنا رہتا ہے میرے سے شہرداری ہے تعلق ہے ہمیشہ بہت اچھا لڑکا ہے ویسے میں ویسے اتنا دولت مند ہونے دے باوجود میں ان دے بارے چ کوئی کدی ایسی گل نہیں سنی ذاتی کیریکٹر بھی وہ اچھا ہے لیکن یہ کہ گل تسی یاد رکھو یہ خاص طور تے جڑے ٹرانسپورٹر ہیں ٹرانسپورٹر تاں ایک دن بھی حکومت دے خلاف نہیں جا سکتے یعنی ٹرانسپورٹ دے معاملات ہی اس قسم دا ہے کہ میں خیال انہوں پولیس والے انہیں چلان کرن لگن دوجے دنوں میں خیال جنہیں نے نال گڈیاں پائی ہوئی ہیں وہ بھی ہاتھ جوڑ گے سن چھڑ دو جی بس نہیں بلکہ انہیں جڑے سفر سی چوئی نظیر تے وہ بھی ویسے بہت معمولی آدمی تو شاید وہ اپنا کسی ٹرانسپورٹر بن گیا شاید یہ جڑے ڈرائیوراں دے نال تھوڑے بہت نے کام کرنا اس قسم کا وہ کام کردے انہوں نے ایکچوئل ہویا یہ کہ جد ایوب خان آئے ایوب خان دی ایک بیٹی سی وہ نام شکیلہ سی وہ شکیلہ جڑی سی وہ شکیلہ دے نام 2 کوہستان دے بس دے پرمٹ سیگے
انہوں نے پرمٹ 2 لے لیا ہے وہ کوہستان جو لیتے اور وہ بعد پھر چونکہ پیچھے ایوب خان دی بیٹی دے پرمٹ سی اتوں 1-2 دی بجائے 20 بساں چل رہی سی کوئی انہوں نے پوچھن گچھن والا نہیں سی وزیر نے کوہستان میں اور جڑا دوسرا تھوڑا موسیٰ خان سی موسیٰ خان دے بھی رشتہ داراں نے وہ بھائیاں بھتیجیاں نے ایتھے پرمٹ لیتے وہ ایتھے اپنا چشتیاں وغیرہ چلاندے رہے سہان شاید ٹرانسپورٹ دا نام سی ساڈے بیڑا غرق تے ہی ہویا جے ساڈی کرپشن اوپروں چلدی ہے ایوب خان تو چلی یحییٰ خان تو چلی ساڈے تے یہی مصیبت رہی ہن بھی وہی کیفیت ہے سمجھنا پارٹیاں دے نام بدل لاؤ رہی اور نتیجہ وہ ہے کہ ساڈے ہن سارے ملک کرپشن ہی کرپشن ہے اور میرے ورگا آدمی مثال دے طور تے ایک دفعہ میں جو ویسٹ پاکستان اسمبلی دا ممبر سی تے ساڈا نال جڑا ہن دا جڑا تایا نا اس وقت نے مینوں 1965 دے انتخابات میری مدد کیتی سی لطیف نے اچھا تو اصل چ الیکشن خود لڑنا چاہتا سی ٹکٹ انہوں نے کسی ہور نوں دے دتا اور پھر ضد وچ انہوں نے مینوں ووٹاں دتیاں تو انہوں نے مینوں کہا کہ سانوں فلاں پرمٹ لے دو میں وہ پرمٹ دین والے جڑے لوگ سی ساڈی جڑی اودی ہوندی ہے ٹرانسپورٹ دی تو وہ جڑا ممبر سی ویسٹ پاک اسمبلی دا ممبر بہت امیر آدمی بہت بڑا جاگیردار سی شاہ صاحب سی غلام سردار غلام محمد شاہ میں اس نوں کہا پرمٹ دے دو کہ حمزہ اینوں تا نہیں دے سکدا تسی لینے تے لگو تو لہٰذا حمزہ تو پرمٹ لین والا بندہ نہیں سی گا تے اس وقت جڑا کرپشن دا ایک ذریعہ پرمٹ بھی سی گے تو چلدے سی بس بہت چلدا سی اور اس وقت دے ہن وہ جڑا نظیر سی وہ کوہستان والا اس ویلے ارب پتی ہو گئے انہوں نے ٹیکسٹائل دے کارخانے لگا لے کیا کچھ کر لیا اور اس دولت انہوں نے ایک پھر شادی کی تھی ایک تو انہوں دی اپنی سی کہ دوسری جڑی شادی کی ہے وہ دی جڑی بیٹی ہے وہ دی شادی اے دن ہاں جی اچھا چلو بس پھر وہ شادی پھر انہوں دی ہوندی نا اس طرح نہیں بیگم اپنے کنوینئنس سے شادی فائدے مند دی کاروباری شادیاں کرتے ہیں جی لندن آئے سی میرے کو خالد بشیر بھی 2006 میرے وارث صاحب نہ تو گل کراؤ السلام علیکم اللہ شکر ہے دعا ہے بس مینوں پتہ لگیا سی مینوں جن یہ جڑا ہے نا مشہور ہوندی ہے نا سال نال نہیں ہوندی ہاں اللہ نے ہاں ہاں تو بس لہذا میں پھر ہاں 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 نہیں مینوں اینوں تھوڑے ابا جی نال تھوڑے بھائی بڑے بھائی نال یعنی تھوڑے بہت اینوں عقیدت ہے اور جس دی عقیدت ہے نے اظہار کیتا تو مینوں اسی کر کے بہت پیارا لگیا ہے پھر خصوصی طور تے اینوں یہ جڑا گردے ناکام ہوئے پھر وہ دوبارہ گردیاں دی کوشش بھی کیتی بحال کرن دی وہ نہ ہوئے ہن ڈیلیسس نہ زندہ ہے بھی ایک معجزہ ہے تو میں بس اینوں ملنا چاہتا سی میں مل کے بہت اینوں خوش ہوئے ہیں تو آیا سی پتہ لگے کہ تسی بھی اتنے ہو کے گئے ہو میں کہ چلو میاں صاحب نال میاں صاحب کہندے نا تھانوں وارث تا نہیں کہندے ہونے لوگ میاں صاحب کہندے تو ساڈے بھی میاں صاحب ہی ہو گئے تسی ہن تسی جانے ہوندے ہو اپنے کہ کھیتاں چ کدے جاندے ہوندے ہو زمین تے جاندے ہوندے کدے ہاں کیوں ہور صحت دی کیسی حالت ہے شوگر تو نہیں ہے گی اوئے ہوئے 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 تو میں نے تو شوگر کھا گئی ہے اوئے ہوئے ہوئے یا اللہ بس وہ گل یہ ہے کہ مینوں تو بلڈ پریشر لو ہوندا ہے شوگر نے مینوں بہت تنگ کیتا ہے بلکہ میرے نہیں بس میں تو ڈائمکرون ایک گولی لینا ہے اینی زیادہ تو نہیں لیکن انہوں نے مینوں کمزور بڑا کیتا ہے
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਐਮਰਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਖੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮੀਲ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲੋਂ? ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕੰਮ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੇਚਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਪੱਤਣੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੱਤਣੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਦਵੋ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ। 040 44 64397। ਜੀ ਠੀਕ ہے, میں کرتا ہوں। ٹھیک ہے جی میں کروں. اوکے. نہیں بس اللہ جینیٹک نہیں، ویسے دس رہے ہیں جو سائنس کہہ اللہ رہی ہے. بس والد صاحب والے پاسے بڑے تایا جی اپنا میاں صاحب نوں تے بڑے پھپھو نوں کنਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ، وہ بن بھی آ گئی. تکلیفاں ساریاں آ گئی. اللہ بس خیریت رکھے. بس اللہ نے زندگی حوصلہ دیتا ہے، بس وہ کٹی جا رہی ہے. بہت ہمت ہے، بڑی ہمت ہے. بس 14 آپریشن کلے تھوڑی پھوپھی زندہ ہے، زاہد اج نے تھن گردہ فوت ہو گئی. 2007 ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ. ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ. ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2010 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਹੀਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀ حضرت. بس باپ دا اثرات ہونے، خاندانی اثرات ہونے. بس مطلب جذبہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے، میں حیران ہوں. اس تو بعد پورے 10 سال انہوں نے زندگی پائی. 2007 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ کہ میں مشہور کی زندگی دیکھی ہے، میں نہ رولا، میں نہیں ڈائلسس کروں. پھر فوت ہو گئی. انہیں نہیں کروایا، ہسپتال جانے بھی ساتھ. تو بڑا جذبہ سی، بڑے اللہ والے ہو گئے سی. آخری 15-20 سال اللہ پہ اتنا بھروسہ اور اتنا جس طرح ساڈے بڑے پھوپھو نے
اپنی ساری زندگی ایک مشن دے ارد گرد ساری زندگی. میں حیران ہونا، میں انہوں نے آخری وقت دیکھا ہے 95 جب میں چلا گیا سے ساہیوال 1.5 سال میں اتنے رہا، لیکن ایسے جذبے نہ قرآن پڑھانا اور ادارہ چلانا اور کوئی زندگی چ انٹرٹینمنٹ نہ ہونا، وہ بزرگوں کا ہی ہوتا. میں بس اتنے گھر جانا رہے ہیں، پردہ کرتے سی، ہاں. سامنے نہیں کدے آیا سی. بہت بار گئے ہیں. والد صاحب دستے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی ہی عبادت اس طرح ہی گزارا، مہمان آ جانا، مہمان کی خدمت کرنی، ایکسٹرا آرڈنری کرنی، بس ہے جذبہ. اس طرح بڑے تایا جی، میں 16 سال کا سی جب وفات پائی انہوں نے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا یاد ہے، میں لے جاندے ہوندے سی ساہیوال. نہیں جو تو بہت کھلے ڈلے آدمی سی، بہت کھلے ڈلے آدمی سی. مشہور تو اتنے رہ جا، میں چھوٹا سی، میں کہنا چاچا جی، میں چاچا جی کہنے تایا نے، چاچا جی میں کالج جانا ہے تو کہتے ہیں گورنمنٹ کالج دن داخل کرا دیں گے. میں کہ جی کون چھوڑ کے آئے گا، لے کے آئے گا؟ کہتے ہیں ہے ڈرائیور انہوں کو دنوں جیپ سی وہ مارکیٹ کمیٹی دی، کہتے ڈرائیور جایا کرے گا، امید ہے چھوڑ کے آیا کرے. بس وہ نہیں ہے گلنا چار انہوں کو یاد. وہ پھر الحمدللہ وہ بس چودھری اسماعیل صاحب نے میں کیا ہے، میں کہ تھوڑی انہوں کی یادیں لکھ دیو تاکہ چلو کتاب نہ بھی نہیں. چھپے. دوسرے جڑے سیگے نا، جڑے انجمن کاشکاراں دے سیگے، وہ بھی شاید زندہ ہے گے. انجمن کاشکاراں دے جڑے صدر سیگے نا ضلع دے، وہ بھی رائی سی، وہ بھی انہاں کول ہمیشہ ہوندے سی. اچھا. پڑھنا اسماعیل صاحب نو پتہ ہونا، میں انہوں نام بھول گیا. ہاں اسماعیل صاحب بھی اس وقت دے میرے جان والے ہیں. اخبار چلاتے تھے. مطلب بنیا امین نہ میری ملاقات ہے 95 کیونکہ وفات پا کے بعد بس سارے نے ادھر چلے جانا ہے. اسی یہ کوششاں اس لیے کر لی تھی ہیں کہ اسی بھی چلے جانا ہے. سارے بعد کوئی جنریشن اگر کوئی بزرگوں کا نام پڑھ کے کوئی دین والے پاسے راغب ہو جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے. بس یہ صدقہ جاریہ دی کوشش جڑی ہے نا، وہ تحت میں لگا رہنا کہ چلو اللہ پاک اسی تحت میں ایک مسجد بھی بنائی تھی ریونڈ روڈ پہ، جامع مسجد اللہ والی. بس اگلا یہی میں لگا ہے کہ باقی زندگی جڑی ہے نا جی، جڑا گھر ہے نا ساہیوال والا، سارا توڑ کے جامع ضیاء القرآن چ شامل کر، سارا ادارہ ہی بن جائے. بس مکمل وہ پیچھے لگے. اور دوسرا جڑا چینل ہے علماء حق، یہ بنا دیتا ہے، انٹرنیٹ پہ آ گیا الحمدللہ. اللہ نے اسباب دیتے پھر آن ایئر بھی انشاءاللہ. ساڈا ایک رشتہ دار ہے نا حبیب الرحمان، ابن انیس لکھدا اپنے آپ نو ملیہ. نہیں میں انہوں منع کیتا سی نہیں، لیکن وہ ویسے وہ بھی کم بڑی کا ہے، وہ بھی بڑا ذہین، بہت ذہین. ملیہ ادھر رسالہ آندا ہے جی، وہ اتنی ریسرچ کر رہے ہیں، بہت ریسرچ کر رہے ہیں. جو رابطے دا فقدان سی نا، نہیں بس میں چلو پھر تھانوں پچھوں کیا تھا کچھ نہیں نا. میں کہ وہ رابطے دا فقدان سی نا، ملاقات نہ ہوئے تو انسان گمان غلط بھی کر سکتا ہے. ایک انسان جو ہے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ایون تواڈے نال اج ہو رہی ہے ملاقات، وہ اس وجہ نہ انہوں نے تھوڑی دیر گمان کیتا ہوئے گا شاید پتہ نہیں بیچن واسطے کتاب چھاپی ہے نا. صرف 200 چھاپی ہیں اور وہ میرا خیال 60 یا 70 اپنی فیملی چ دے دی ہیں، باقی ہندوستان پہ دیتی ہے. بس انہوں نے کہا کہ چلو بزرگوں کی یاد کسی پاسے رہ جائے، کسی اچھی شکل سے آ جائے. کیونکہ کتاب بڑی بوسیدہ ہو گئی سی جی میں انہوں نے ہندوستان تو بھیجی سی نا، ایک کوئی بڑی مشکل نہ انہوں نے ملی. میں مفتی صاحب اپنی زندگی چ کہہ گئے سی کہ مشہور دن چل چھاپ دے، میں ان بس تحقیق کر کے ایک شکل دے دیتی کہ چلو خاندان دے وچ رہ جائے کتاب، انہوں نے بزرگوں کی یاد رہ جائے. بس وہ لیکن الحمدللہ تہاڈی گل ٹھیک ہے، وہ بڑا ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. بہت اچھا. رشید صاحب آئے سی اتنے لندن، رشید احمد صاحب لدھیانوی، ابھی اگلے دن مل کے گئے ہیں. اچھا جی. مینوں گوجرے اصل چ انہاں دے ایک تو ہے نا میرے والد دے ماموں صاحب بھائی دے بیٹے ہیں، چاچے دا پت بھی ہے نال. یہ ہے کہ وہ جڑی امی سی وہ ساڈے پنڈ دی بھی سی، عبدالرحمان دی. تو میں پھر جب انہوں کول گیا نا آخری بار بھی، بس وہ ساریاں گلاں خاندان دیاں، عبدالرحمان دیاں سب ساری انہوں ازبر یاد سی. مرشید صاحب نہیں ان دی والدہ. ہاں وہاں تقریباً میرے خیال 95-96 سال کی عمر فوت ہوئی ہے. بہت اچھی خاتون، بہت پیاری خاتون سی.
ایک درمیان چ مکان سی نا دیوار جی ادھر مولی یحییٰ صاحب دا مکان سی ادھر مولی حسن دا مکان سی او دے اگلے پاسے تھوڑے دادا جی دا مکان سی اس طرح سی گلی سی چھوٹی جی جی دس مفتی صاحب دستے سی کہ مولویاں دی گلی مشہور ہن اس اور کوئی سی گئی نہیں گلی چھوٹی جی گلی سی تھوڑا بڑا مکان سی تے انہاں دے چھوٹے چھوٹے مکان سی میرے جڑے صاحب پھر آئے سی اتنے لندن تو میں ایک جگہ چھوڑ کے آیا دستے سی کہ بس ادارہ بنا رہے ہیں بس اپنے اپنے نہیں ہن تو ویسے پنجاب دا صدر بنے ہوئے ہیں جمیعت علماء پاکستان اسلام دا بس اچھا لڑکا ہوگی بہت اچھا لڑکا ہے خاص کر میں انشاءاللہ ہوں تو نہ ملاقات ہوگی ہوں میں جاواں گا مولانا احمد سید صاحب بیمار نے ملدا رہندا آقا صاحب دے چھوٹے بھائی مجھے بہت ملدا رہندا وہ سچ گل یہ ہے کہ وہ جد بھی اتنے بیمار ہے گا انہیں ہاسپٹل جانا ہو تو میری بیٹی کو جانا عظما کو عظما دا علاج جو کچھ وہ بچاری کر سکتی ہے تو میں ویسے کیا کرتے جی میری عظما ہے نا وہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی کام کرتی ہے تو اتنے کسی دی خوشی غمی جانا ہوئے تو میں عظما نو کہنا وہی جانتی ہے سب نو جانتی بھی ہے بلکہ میں اج ترن لگا نا اج تے صبح ناشتہ وہ گھر کیتا سی تے مینوں کہن لگی کہ جی وہ تھوڑے ابا جی دا مکان انہوں پتہ ہے جی میں کہ نہیں اتنے نہیں ہے اپنی بھن دے مکان چ ہے ملاقات میں کروا دیا گا ہاں تسی کرا دیو جد بھی کرا دیو بول ہے گا ڈیری چ ہے گا میں ہوں تھان دے ڈرائیور نو کہنا لے دے تھانوں نہیں لے ڈرائیور نو کہنا ڈیری لیا ڈرائیور نو کہنا حضرت جی کہ ڈائری دے دو اگر میرا چوٹ لگی ایسا ایسا چل رہے ہیں گرمی تو نہیں محسوس ہو رہی وجہ اچھا بند کر دو ویسے میں نہیں استعمال کرنا ڈائری ٹیلی فون دی ڈائری ویسے ڈاکٹر نے ہسپتال ہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہے گی اکھاں دی دوسری بھی میری بیٹی ڈاکٹر ہے وہ ناروے چ ہے وہ کون سی رضوانی صاحب ناروے چ جڑے مفتی صاحب انہوں کا بڑا ذکر کرتے تھے ناروے چ رضوانی صاحب ویسے ہے ساری فیملی جڑے کینیڈا چلے گئے ناروے رضوانی نام میں بھول رہا ہے نہیں کہ رضوانی ایک تھوڑے جج چو سی اتنے فیصل آباد سی وکیل سی انہوں کی نقل کر انہوں کی اولاد چنگے ہے ہاں ہوں میں کہتے سی کہ میں انہوں کو جانا ہونا حضرت میں سارے کو گئے تھے صاحب سارے کو گئے نہیں وہ تو ویسے چکے ویسے سب نے جانتے سی آخری جڑی میں مشورہ دیتا سی نا بھائی سی میں کہا جی چاچا جی وہ مسجد بن گئی ہے آگے آخری جڑا آ گیا آخری جڑا مشورہ میں مفتی صاحب نے دیتا بالکل آئے میں کتاب کا مشورہ پوچھا کہ بھی چھاپو میں کہا چاچا جی ایک سوال ہو رہے زندگی میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے کیا محنت کراں یا بس چھوڑ دیں کہتے نہیں محنت کر کے اللہ رستے دے دے کیا گل کہی اس نے میں کہا جی میں ادارہ بنانے کا سوچ رہا اس طرح دادا جی کا سی کہتے کہ جامعہ ضیاء القرآن دے نال جڑا گھر کا باقی حصہ ہے نا وہ توڑ کے بنا لینا شہر کے بچ کیونکہ وہ میاں صاحب ہی رہ گئے نے اتنے اللہ پاک انہوں نے زندگی دے لیکن کہتے انہوں نے بعد نا اگر سارا ادارہ ہی بن جائے تو اچھا ہے ادارے کی شکل ہوئے گی تو چل جائے گا لیکن پھر مشکلات آ جائیں بس میں اس طرح جس طرح وہ کہہ گئے بس اس طرح کی کوشش جاری رہا انہوں دے بیٹے کا رابطہ رہتا ہے اپنا جاپان والے نے حافظ شاہ صاحب جدو فون کرو جماعت نہ ہو گیا شانہ باجی نے جدہ انہوں دے اگے بیٹے نے انہوں نے رابطہ پھر کمپیوٹر کے ذریعے دینا احمد محمد جڑے ہوتے جدہ رہتے ابراہیم انہوں اسلام آباد رہنا بس سارے میں اپنی کوشش کرتا رہنا کہ چلو رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے ہمارا تعلق جڑا ہے رہنا چاہیے وہ بڑا جھگڑا ہو چکا مسئلہ ہو گیا مفتی صاحب نے وہ بڑا دکھ سی بہت احمد سید کوئی آخری دفعہ جدو آئے نے میں نے ہاتھ کھول کے دکھایا کچھ گولیاں پکڑی ہیں ایسے کہنے مشہور ہے میں خون کھانیاں شروع کی احمد سید 1.5 کوٹ پہ لے کے دوڑ گیا کتنے گیا بس غائب ہو گیا
پتہ ہی نہیں کتنے ہے. بس غائب ہو گئے. اور آخری وقت انہوں نے وہی دکھ لے گیا. دن باقاعدہ انہوں نے کہا میں زندگی کے اندر گولیاں نہیں کھانیاں ڈپریشن میں جڑیاں ہوں احمد سعید کی وجہ نہ کھانیاں پائیں. بس بچہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے خاندان سے، تمہیں پتہ ہے کوئی بچہ کوئی بچہ کس طرح کوئی قسم وہ مکمل دنیا سوچتا ہے. اللہ رحم. بس یہ آخری واقعہ ہوا بس. لیکن میرے کو آتے سی محبت نہ بڑی، مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہ کے جانا، مین مرکز لے جانا میں لندن دے، اتنے باقاعدہ بیان فرمانا، عربی چ بیان فرمانا، عرب بیٹھے ہونا اتنے. بس میری قسمت ہوگا میرے کو سسٹم نہیں سی ریکارڈنگ کا، ایک ادھا پروگرام ریکارڈ کر لینا جی دینی بیان سی ہونا، عربی چ بیان فرمانا. شام دے مصر دے آئے ہونے جڑے تبلیغی جماعت لوگ چلے جاتے ہیں عرب بھی، انہوں نے عربی چ خطاب کرنا. بہت بڑا مرکز ہے لندن دے وچ. اور بس ساری زندگی انہوں نے بس اللہ کے رستے کی، ساری زندگی کوئی دنیاوی لالچ نہیں سی کسی قسم کا. بڑی محبت فرماتے سی. ایک دن میں فون کیتا اسلام جدہ سعودی عربیہ سے، میرا نام آپریشن ہوا نواں تو میں بڑا پریشان سی، دکھ چ بیٹھا سی کہ اللہ ٹھیک پڑی ہے. بھی میں انہوں فون کرتا، بڑے پریشان آئے. کہتے خیر ہے، میں کہ جی ہو گیا ہے آپریشن، کہتے سب ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ جی وہ سنیا کوئی 70 لاکھ دفعہ 70,000 یا 70 لاکھ دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ لیندے ہو پھر دے دیندے ہو کسی. کہتے تین بھی دے دیتا بس پڑھیا سی نا اس لیے. کہتے بس یہ تین دیتا اگلا تین. بڑی دعا فرما، بڑی دعا، بڑی محبت، بڑا کام کرنا. اللہ کی رضا ہے، انسان کی کر سکتا. اتنی اچھی صحت سی کہ جب میرے کو آخری دفعہ گئے نے تو سوچ بھی نہیں سکتا سی کہ 1-2 سال سے وفات ہو جائے. اتنی اچھی صحت سی. ہیپیٹائٹس ہوا، ہیپیٹائٹس ہی شاید جڑا لیور کو ڈیمیج ہو گیا. کوئی میں نہیں سمجھتا خاندان چ کوئی بھی آدمی اتنی صحت سے ہے نہیں مرضی. بہت اچھی سے، بہت اچھی سے، رنگ روپ اچھا سارا کچھ. سڈن فوری آخری فون آیا میں 2009 کہ مشہور اتنے ہندوستان وہ لے آئی نہیں کم وقت. دیکھنا میں لکھ لیندا ڈائری پہ کتے کم. کوئی گل ہم کہہ رہے یونس ڈائری تو دے لیا، ڈائری تو باہر ہی بیٹھا. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ. ਆ 040 چلو. ਢਾਈ بجے گھنٹہ ٹھہر جا بس چلتے. میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں. میں اتنے جی نہیں میں بیٹھی پڑھ لینی ہے. بس سٹ دینا. یونس یار ڈائری لیا تو مینو میاں رفیق نہ گل کرائی. ہلے میں دے ڈائری ایم چ آخر چ. میں خالد بشیر بھی تھوڑے کو پہنچوا دیا جی. بالکل انہوں تو گھر کی گل ہے جی، ملتا رہتا بہت. نہیں جی نہیں میں تو نہیں بالکل گھر میں احترام کردا جی. اسی سیاسی آدمی بدترین لوگوں ملتے ہیں
تو ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪਾਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਜਦ ਵੜੈਚ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋ ਗਏ हैं एड्डे बड़े क्रिमिनल हैं किसी आदमी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ 10-12 ਭੇਜਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾਂ ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम जनाब मैं बस लाहौर आए हुए हैं की हाल है थोड़ा कर बस अल्लाह शुक्र कर बिल्कुल ठीक घर ही है कि तुसी जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਫੰਗੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਜੀ ਅਪਰਾਈਟ ਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अब फोन करके आइयो अच्छा जी अच्छा जी अब बस फोन कर लियो आ जियो बस हाँ जी बड़ी बहुत मेहरबानी जी अच्छा सलाम अलैकुम मैंने बैठ के पढ़ लेनी मैं वजू करेंगे ले लो